اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو پیچھا کیے جانے کا خوف ہو اور نہ ہی ڈوب جانے کا ڈر ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا، سیدھی راہ نہ دکھائی۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 77، 78، 79 یعنی 70 پر 7، 70 پر 8 اور 70 پر 9 یہ 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا۔ فرعون نے اپنے تمام تر ہتھ کنڈوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جادوگروں کے جادو کو بالکل نیست و نابود کر دیا اور باطل کر کے دکھلا دیا۔ اس کے بعد چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نصیحت فرمائی اور بتلایا کہ جو شخص کل قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں مجرم بن کر کے حاضر ہوگا اس کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا، اور جو شخص حالت ایمان میں اور نیک عملوں سے مزین ہو کر رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے لیے بلند درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن تیار کر کے رکھے ہیں۔ ابھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، اور دیکھو تمہیں نہ تو پیچھا کیے جانے کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈوب جانے کا ڈر ہونا چاہیے۔ اس مقام پر جادوگروں کے مقابلے کے بعد بہت سارے واقعات چھوڑ دیے گئے ہیں۔ حالانکہ اس عرصے میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے بہت سارے اسرائیلی اور غیر اسرائیلی آپ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے جان پر بنی ہوئی تھی۔ خاص طور سے بنی اسرائیل کے لیے پھر سے فرعون نے وہی سزا شروع کر دی تھی جو اس نے پہلے کی تھی، جس سزا کا اعلان اور جو سزا پہلے بنی اسرائیل کے لیے فرعون نے مقرر کیا تھا اسی سزا کو پھر شروع کر دیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکے پیدا ہوں اس کو فوراً مار ڈالا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ پہلے جو یہ سزا اس نے مقرر کی تھی اس کے پیچھے کچھ اور مقصد تھے، اور ابھی جو اس نے سزا شروع کی اس کے پیچھے کچھ اور مقصد تھا۔ پہلے جو اس نے سزا مقرر کی تھی اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس نے جو خواب میں دیکھا تھا، جس کی تعبیر نجومی نے یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کے تخت و تاج کو بالکل ہلا کر کے رکھ دے گا، اس کے حکومت کو تہوبالا کر کے رکھ دے گا، تو اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارنے کا حکم دیا اور لڑکی کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اور ابھی مقصد یہ تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی آزادی اور اس کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اس نے سوچا کہ ان لوگوں کی نسل ہی ختم کر دو تاکہ اس مطالبہ کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے ہر حال میں پورے ہو کر کے رہتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن رب العالمین کے چاہنے سے ہر کچھ ہوتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پورے ہو کر کے رہتے ہیں اور وہ خود ہی ان کے لیے راہ بتا دیتا ہے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آج میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے شہر مصر کے مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ایمان لانے والوں کو بالکل خفیہ طریقے سے اطلاع کر دی۔ ان میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی سبھی شامل تھے، اور ان کو ایک مخصوص مقام بتا دیا گیا کہ رات کے فلاں فلاں وقت میں فلاں مقام پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے شام اور فلسطین کی طرف جانا چاہتے تھے، جو بنی اسرائیل کا پہلے آبائی وطن تھا، اور مصر میں وہ لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کر کے آباد ہوئے تھے، اور اس دور تک ان کی نسل کے افراد یہاں پر 1 لاکھ سے بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور راتوں رات قافلے کو لے کر کے بحر احمر کا رخ کیا، ریڈ سی کی طرف گئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بحر احمر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نما سینا میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر کے نکل جاؤ اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، اور دیکھو تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کی نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے اور تمام ایمان والوں کو لے کر کے فرعون کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے ہجرت کر کے نکل پڑے، اور جب فرعون کو یہ خبر پہنچی تو سخت غضبناک ہوا، بہت غصہ ہوا، اور اپنے تمام لاؤ لشکاروں کو جمع کیا، تمام فوج کو جمع کیا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اور پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے ابھی سمندر کے کنارے کنارے ہی جا رہے تھے کہ فرعون اپنے لاؤ لشکار سمیت ان کے تعاقب میں ان کے بالکل ٹھیک پیچھے آ پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ ماجرا دیکھا، یہ صورتحال دیکھی، تو سخت گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، ابھی آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار، اب کیا کرنا چاہیے؟ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنا وہی سانپ بن جانے والا عصا ڈنڈا سمندر کے پانی پر دے مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا کو پانی پر مارا، ڈنڈے کو پانی پر مارا، ڈنڈے کو پانی پر مارنا تھا کہ سمندر جو ہے وہ بالکل کشادہ سڑک بن گئی، پانی کی ایک دیوار ایک طرف کھڑی ہو گئی اور دوسری دیوار دوسری طرف کھڑی ہو گئی، اور بیچ میں جو رستہ تھا بھیگا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا جس سے بالکل وہ زمین بالکل خشک ہو گئی، اور اس سڑک کے رستے سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام ایمان والے سمندر کو پار کر گئے، اس پار جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ فرعون کے جو لوگ تھے، فرعون اور اس کے جو لشکر تھے، یہ لوگ ابھی دوسرے کنارے پر ہی پہنچے تھے کہ فرعون کا لشکر بھی اس کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رستہ کھلا ہوا ہے تو فوراً ان لوگوں نے اپنے گھوڑے بھی اس رستے میں ڈال دیے، اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ تمام صورتحال دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے خوف میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور انتہائی دہشت زدہ ہو گئے وہ لوگ۔ جب فرعون کا لشکر بالکل بیچوں بیچ سمندر میں پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، پانی بڑے زور سے غراتا ہوا بہ نکلا، اور اب فرعون اور فرعونیوں کو اپنی موت نظر آنے لگی، اور اسی وقت فرعون پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 91-92 اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ پھر فرعون اور اس کے فوجوں نے شرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ اسے
حتیٰ کہ وہ لوگ جب غرق ہونے لگے، جب سمندر مل گئی اور وہ لوگ ڈوبنے لگے، قال، تو فرعون نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب اس نے ایسی بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب میں کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن کیا اب ایمان لاتے ہو؟ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جبکہ تو پہلے نافرمان تھا اور ملک میں اور قوم میں فساد پیدا کرنے والا تھا، فسادیوں میں سے تھا، تو اب تیرا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم تمہارے بدن سمیت تم کو بچا لیں گے، تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے، تجھ کو موت دیں گے اور تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے یقینی طور پر غافل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے فرعون اور اس کے لاؤ لشکارے کو ان کے انجام اور کیفر کردار تک پہنچایا، اور اس طرح فرعون کا یہ سارا عظیم الشان لشکر اس سمندر کے تہ میں ڈوب گیا اور اوپر سے سمندر اپنی پوری روانی سے بہنے لگا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بنو اسرائیل پر بیک وقت 3 احسان فرمائے۔ نمبر 1، فرعونیوں سے ان کو نجات ملی۔ نمبر 2، سر پر کھڑی موت کے بعد زندگی ملی۔ نمبر 3، دشمن کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا، اور یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس اس کے بعد فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، یہ بڑی نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے، خاص طور سے وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ امام وقت ہو، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے وہ جماعت کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ خلیفہ وقت ہو، چاہے وہ گھر کا مین ذمہ دار ہو، تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑی نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا لیکن سیدھی راہ نہ دکھلائی۔ یعنی اپنے قوم کے سامنے فرعون کا دعویٰ تو یہ تھا کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، مگر وہ سیدھی راہ نہ تھی بلکہ گمراہی کی راہ تھی، اور ظاہری طور پر وہ بھی قوم کے آگے چلا تو انہیں سمندر میں لا ڈبویا، اور قیامت کو بھی وہ اپنے قوم کے آگے چلے گا تو انہیں جہنم میں جا کر کے داخل کرا دے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ چاہے وہ امام وقت ہو، اہل علم ہو، کسی جماعت کے امیر ہوں، گھر کا ذمہ دار ہو، خلیفہ ہو، جو ذمہ دار ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ فرعون کی طرح سے غلط راستے کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے، گمراہی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، جیسا کہ بدقسمتی سے آج بڑے بڑے جبہ و دستار والے لوگوں کو حق بات بتانے کے بجائے گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ جس طرح سے فرعون کا انجام اور حشر خراب ہوا، قیامت کے دن اس طرح کے ذمہ داران بھی رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو اپنے تمام قوم کی رہنمائی اور اگوائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنائے، ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔